113۔ تو انشاءاللہ یہاں سے دیکھیے گا، کان الناس امتا واحدتا، بالکل ابتدا میں تمام لوگ ایک ہی ملت پر تھے، ایک ہی دین پر تھے۔ فبعث اللہ النبیین، اللہ نے انبیاء کو بھیجا ان لوگوں کی طرف، اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، مبشرین خوشخبری دینے والے، منذرین ڈرانے والے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ اور ان کے ساتھ سچی کتاب نازل کی، بالحق یعنی سچی، لیحکم تاکہ وہ پیغمبر فیصلہ کرے، بین الناس لوگوں کے درمیان، فی مختلف فیہ اس امر میں کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ تو انشاءاللہ اس کو ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں، آیت کو دیکھیں۔ آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ کان الناس امتا واحدہ، کہ اللہ پاک نے جب انسانیت کو وقتاً فوقتاً یعنی انسانیت کو، ان کی نسل کو پھیلایا، تو سب سے پہلے لوگ جو تھے وہ ایک ہی دین رکھتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سند سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن کا فاصلہ تھا۔ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 10 قرن کا فاصلہ تھا۔ یہ سب لوگ ایک ہی حق دین پر تھے، یعنی 10 قرن تک لوگ جو تھے نا یہ ایک ہی دین پر تھے، حق پر تھے۔ لیکن پھر اس کے بعد لوگوں میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ 10 قرن تک لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ تمام کے تمام لوگ علماء ہدایت یافتہ تھے، لیکن پھر ان میں اختلاف پڑ گیا۔ جب ان میں اختلاف پڑ گیا تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے زمین پر نوح علیہ السلام ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اور کچھ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت سے لے کر نوح علیہ السلام کے آنے تک سب لوگ مثل چوپاؤں کے کفر پر تھے۔ جیسے جانور ہوتے ہیں نا لاشعور، تو کچھ کہتے ہیں کہ سب کے سب کفر پر تھے۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، یعنی ایک روایت میں یہ بات باتی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو دیکھیے دونوں روایتوں میں ایک تعارض آ رہا ہے، یعنی ایک ٹکراؤ ہے۔ قرآن کی آیت بھی اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ کان الناس امتا واحدہ، کہ لوگ ایک ہی مذہب پر تھے، لیکن اب وہ ایک مذہب کیا تھا، کفر کا مذہب تھا یا اسلام کا مذہب تھا، اس چیز کی وضاحت نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، دیکھیے جب بھی ہم قرآن کی تشریح کرتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، تو سب سے پہلے قرآن کے اندر اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو تفسیر القرآن بالقرآن کہا جاتا ہے۔ اگر قرآن کے اندر اس کی تفاسیر ہمیں نہیں ملتی تو حدیث مبارکہ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، جس کو تفسیر القرآن بالحدیث کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت کی تشریح میں نے آپ کے سامنے 2 حدیثیں ذکر کر دی، کہ ایک حدیث سے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ تمام لوگ ایک ہی یعنی وحدانیت پر تھے، اور دوسری حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نہیں بلکہ لوگ کفر پر تھے۔ تو دونوں میں تعارض ہے۔ تو دیکھیے اس میں تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے، اکابرین فرماتے ہیں یعنی سلف صالحین، کہ پہلے تو وہ سب لوگ مسلمان تھے، پھر ان میں اختلاف پڑ گیا، یہاں تک نوبت ہو گئی کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں سوائے حضرت نوح علیہ السلام کے والدین کے کوئی بندہ بھی مسلمان نہیں تھا، سب کے سب کافر ہو گئے، بس وہ دونوں مسلمان رہے۔
اب اس کی کیا دلیل ہے کہ نوح علیہ السلام کے والدین مسلمان رہے؟ تو دیکھیں قرآن کی ایک آیت سے اس چیز کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوح علیہ السلام کی دعا ہمیں سکھلائی، اور قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ نوح علیہ السلام اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، رب اغفر لی ولوالدی، رب اغفر لی ولوالدی، رب کریم میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی۔ تو وہ عقید توحید پر تھے، تبھی تو یہ ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے تھے۔ اگر وہ عقید توحید پر نہ ہوتے تو پھر تو بخشش کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اگر انسان کو خدا نخواستہ موت ہی کفر پر آ جائے تو پھر تو اس کے لیے دعا مانگنا بھی گناہ ہے، اس کے لیے بندہ کس چیز کی دعا مانگے؟ تو اسی وجہ سے اس قرآن کی آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نوح علیہ السلام کے جو والدین تھے وہ مسلمان تھے۔ کچھ علماء مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں جو فرمایا گیا ہے کہ کان الناس امتا واحدہ، تو اس سے سارے عرب لوگ مراد ہیں، یعنی سارے اہل عرب دین ابراہیم پر تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سب سے پہلے سانڈ چھوڑنا نکالا اور بتوں کی پرستش جاری کی، وہ ابو خزاعہ عمر بن عامر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کی آنتیں نکلی ہوئی اسے دوزخ میں دیکھا ہے۔ اور اسی طرح بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن عامر بن لہی، یعنی میں نے دوزخ میں اپنی آنتیں گھسیٹتے ہوئے اسے دیکھا ہے، سب سے پہلے اسی نے سانڈ چھوڑنا نکالا تھا۔ تو بہرحال روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ اہل عرب مراد ہیں، کہ وہ لوگ جو ہے وہ ایک ہی مذہب پر تھے۔ کچھ تفاسیر میں، جن میں تفسیر ابن جریر جو مطلب ہے وہ بھی بہت مشہور تفسیر ہے، اس میں یہ قول آتا ہے، یعنی یہ روایت اس میں بھی نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ دین ابراہیم کو سب سے پہلے اسی بندے نے بدلا، یعنی عمر بن ابو خزاعہ عمر بن عامر نے۔ لیکن اگر اس قول کو لیا جائے تو دیکھیے بات کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، تو پھر آیت میں لفظ ناس کہ کان الناس امتا واحدہ، اگر ناس سے عرب ہی لینا مطلب ہم مراد لیں تو پھر آگے دیکھیں قرآن نے تو واضح طور پر فرمایا ہے کہ فبعث اللہ النبیین، ہم نے ان کی طرف پیغمبر کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا۔ تو پھر لفظ نبیین یعنی جو الناس سے اگر عرب مراد لیا جائے تو پھر نبیین کا انکار کرنا لازم آئے گا۔ کیوں، کس طرح؟ کیونکہ دیکھیں یہ بات اچھی طریقے سے آپ سب ذہن میں رکھیں کہ عرب میں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ عرب میں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نبی نہیں آیا۔ اس کی دلیل بھی ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت لوگ ازل میں، یعنی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ الفاظ ثابت ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس وقت لوگ ازل میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کیے گئے اور آپ کی پشت سے نکالے گئے، تو اس وقت سب نے ایک امت ہو کر اپنے بندے ہونے کا اقرار کیا۔ اس وقت کے سوا کبھی بھی ایک امت ہو کر نہیں رہے، ہمیشہ ان میں اختلاف رہا، اور یہی صحیح قول ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ یعنی کان الناس امتن، الناس امتا واحدہ سے اہل عرب بھی مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اہل عرب ہوتے تو پھر آگے قرآن کہہ رہے کہ ہم نے ان کی طرف پیغمبروں کو بھیجا، حالانکہ اہل عرب کی طرف تو
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں ہے، تو اس سے مراد یعنی باقی لوگ ہیں۔ لیکن لوگ، انسان جو ہے وہ ایک امت پر صرف اس وقت تھے، آپ کے سامنے میں نے بات واضح کر دی، جب ان کو آدم علیہ السلام کے پشت سے نکالا گیا تو سب نے وحدانیت کے اقرار کیا۔ اور کچھ علماء مفسرین بھی فرماتے ہیں کہ کان الناس امۃ واحدہ کے معنی اگر یہ لیے جائے کہ سب لوگ حق کو قبول کرنے کی استطاعت رکھنے والے اور فطرت پر پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس کا ثبوت حدیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے پھر، لیکن شیاطین اور وہ شیاطین جو انسانوں میں سے تھے یا جنات میں سے تھے، انہوں نے انہیں بہکایا اور ان میں اختلافات پڑ گئے۔ اس قول کو اگر لیا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت پر یعنی وحدانیت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ یا تو اسے یہودی بناتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ چپایا اپنے ہی جیسا بچہ دیتا ہے جو صحیح سالم ہوتا ہے، لیکن بعد میں لوگ یا تو اس کی دم کاٹ دیتے ہیں یا اس کے کان کو کاٹ دیتے ہیں یا اس کے کان کو چیر لیتے ہیں، تو اس کے اندر یعنی تبدیلی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر بچہ، چاہے وہ مسلمان کا بچہ ہے یا کافر کا بچہ ہے، وہ پیدا تو وحدانیت ہی پر ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، جو فطرت رب کریم نے تمام انسانوں میں رکھی ہے، لیکن ماحول اور معاشرت جو ہے وہ انسان کو تبدیل کر لیتا ہے۔ اور دیکھیے اس ماحول کے نا اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں، مختصراً یعنی تفسیر سے ہٹ کر یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں، اس کو آپ یہ بات نہ سمجھنا کہ اس کا تعلق تفاسیر سے ہے، ویسے مطلب ایک ضمناً آپ کو بات بتلا رہی ہوں۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث مبارکہ ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرأت پر پہنچے تو قرأت میں اللہ کے پیغمبر کو مغالطہ ہوا، یعنی غلطی لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوئے تو آپ نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ کے بندو، وضو مکمل کر کے آیا کرو، کسی بے وضو کی نحوست کی وجہ سے مجھے قرأت میں مغالطہ لگ گیا۔ دیکھیں میری بہنوں، علماء جو محدثین ہیں وہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے انہوں نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اس بے وضو کی نحوست اتنی زیادہ تھی، یعنی اس نے ماحول پر اتنا اثر ڈالا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان اور مقام کو آپ سب بخوبی اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ اس پیغمبر کو بھی قرأت کے اندر مغالطہ پڑ گیا۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ گناہوں کے ماحول میں رہ کر کیا ہمارے طبیعت میں کبھی نیکی آ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ گناہوں کے ماحول میں انسان کی جو طبیعت ہے نا، وہ گناہوں والی بن جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، لیکن دیکھیے جب کثرت سے ہمارے ارد گرد گناہ ہوتے ہیں اور اس ماحول میں ہم رہتے ہیں، اور کبھی ہمارے دل میں غم بھی نہیں گزرتا اس چیز کا، نہ ہم کبھی سوچتے ہیں، نہ کبھی استغفار کی طرف، نہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع ملتا ہے، تو دیکھیں میری بہنوں، ان گناہوں کی نحوست اتنی سخت ہوتی ہے نا کہ وہ گناہ ہمیں پھر گناہ ہی نہیں لگتے، ٹھیک ہے نا۔ جب ابتلا کسی چیز میں بکثرت ہونے لگے نا، تو اس کے اثرات پھر کیا ہوتے ہیں کہ انسان اس کو، یعنی دل کی وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ جو فیلنگ ہوتی ہے، وہ بالکل تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک فطرت ہے انسان کی، انسان اس چیز کو نا پھر غلط نگاہ سے بھی نہیں دیکھتا، اور انسان اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، لیکن ہوتا تو وہ گناہ ہے۔ گناہ تو گناہ ہی ہے، چاہے اس کو جو بھی نام دیا جائے۔ تو اسی لیے پھر حدیث مبارکہ میں یہ بات کی گئی ہے
کہ جو ماحول ہے یہ انسان کے اعمال پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ نیکی کے مجالس کو لازم پکڑو، یعنی لازم ایسی مجلسوں میں شرکت کیا کرو، وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، اور جو اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ہمیں گناہوں سے بچنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کرے جہاں پر بھی اللہ کی مجلس ہو، دین کی مجلس ہو، ذکر و فکر کی مجلس ہو، شرکت کرنے کی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیا کرے۔ باقی تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ تو انشاءاللہ سبق کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں آگے فرمایا گیا ہے کہ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، پھر اللہ نے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ تو اللہ پاک نے جب پیغمبر کو بھیجا تو اسے معلوم ہوا کہ اس وقت تمام لوگ کفر پر تھے۔ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، یعنی انبیاء کو بھیجنا کفر اور فساد ہی کے دور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے کل کتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے کثرت سے پیغمبر بھیجے دنیا میں۔ ایک روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ 1,24,000، اس میں سے ایک بڑی جماعت 315 رسول تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ 310 سے کچھ اوپر رسول تھے۔ لیکن بہرحال یہ روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے اس بارے میں تو کچھ نہیں کہوں گی، لیکن ساتھ ساتھ پیغمبروں کو ماننا یہ انسان کے عقیدے سے ہی چیز تعلق رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک نے دنیا میں جتنے بھی پیغمبر اور جتنے بھی رسول بھیجے ہیں نا، ان سب کو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہم سمجھتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن کی ایک جگہ ایک آیت میں رب کریم کا ارشاد بھی ہے کہ کچھ پیغمبر تو ہم نے دنیا میں جو بھیجے اے میرے حبیب، اس کے حوالے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہے کہ لم نقصص نہ علی کا، کہ ان کے حالات اور ان کے واقعات ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے۔ تو اگر ہم 1,24,000 ہی مانیں تو اس میں عقیدے میں تھوڑا ذرا گڑبڑ آ جاتی ہے بات۔ تو بہتر ہے کہ ہمارا عقیدہ ایمان ہم سب کا یہی ہونا چاہیے کہ اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں، چاہے ہمیں معلوم ہو ان کی تعداد یا ہمیں معلوم نہ ہو، جو قرآن میں ذکر مذکور ہے وہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی بھیجے ان سب کو آپ کی طرف سے ہم بھیجا ہوا مانتے ہیں۔ اللہ پاک نے جب پیغمبروں کو بھیجا، فبعث اللہ النبیین، تو وہ جو پیغمبر تھے مبشرین، خوشخبری دینے والے تھے، یعنی ثواب ملنے کی وجہ سے جس نے اطاعت کی اس کو خوشخبری دینے والے، منذرین، ڈرانے والے اللہ کے عذاب سے اس کو جس نے نافرمانی کی۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں بھی نازل کی، لِيَحْكُمَ، تاکہ فیصلہ کریں۔ کتاب سے مراد چاہے کتابیں ہو چاہے صحیفے ہو، وہ تمام مراد ہیں۔ بین الناس، لوگوں کے درمیان، فی مختلفو فیہ، کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اس پیغمبر نے فیصلہ کیا لوگوں کے درمیان ان تمام معاملات میں کہ جس میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور نہیں اختلاف کیا اس کتاب میں مگر ان لوگوں نے ہی جن کو وہ کتاب دی گئی تھی۔ اس سے مراد یہود اور نصارہ ہے، یعنی جتنے بھی پیغمبر آئے ان پر صحیفے اترے یا ان پر کتابیں اتری،
تو ان کتابوں میں، ان صحیفوں میں جو ان کے ماننے والے تھے، ان پیغمبروں کے ماننے والے لوگ تھے، ان پر ایمان لانے والے، ان کتابوں پر، ان صحیفوں پر ایمان لانے والے لوگ تھے، کبھی کسی نے اختلاف نہیں کیا اللہ کی طرف سے، یعنی مطلب ان کتابوں میں، ان صحیفوں میں سب سے پہلے کتاب الہی میں اختلاف کرنے والے جو لوگ تھے وہ یہود و نصارہ تھے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، حالانکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آئی، یعنی کھلی نشانیاں آنے کے باوجود بھی انہوں نے اختلافات کیے۔ بینات سے مراد یعنی قرآن کی یا پھر اس سے پہلے جتنی کتابیں ہیں اس کی وہ محکم آیات ہیں تورات کی، کہ یعنی واضح آیات ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والی یعنی آیات بھی مراد ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کی بشارت دینے والی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کریمہ کو بیان کرنے والی جو آیات تھی۔ تو سب سے پہلے جو کتاب الہی میں اختلاف کرنے والے لوگ تھے وہ یہود اور نصارہ تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی کافی دنیا گزری ان لوگوں سے، لیکن کبھی بھی کسی نے کتاب الہی میں، مومنین کی بات کر رہی ہوں، کافروں کے تو خیر نہیں، لیکن ایمان والوں کی، انہوں نے اختلاف نہیں کیا۔ جیسے اس سے پہلے زبور بھی گزری ہے، صحیفے بھی وقتاً فوقتاً پیغمبروں پر نازل ہوئے ہیں، لیکن کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ سب سے پہلے اختلاف کرنے والے لوگ جو ہے وہ یہود تھے، اور یہودیوں کے بعد پھر نصارہ تھے، کہ انہوں نے بعض کتاب پر یعنی قرآن کے بعض حصے پر وہ ایمان لے کر آئے اور بعض کا انہوں نے انکار کیا۔ کچھ آیات کو انہوں نے تبدیل کیا، کچھ کو بالکل تورات کے اندر سے نکال دیا، اور خاص طور پر وہ آیتیں انہوں نے نکالی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر مشتمل تھی۔ اب قرآن نے دیکھیے تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن خود وضاحت کر رہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ وہ ضد کیا تھی تو وہ تو کئی دفعہ میں کلاس میں کہہ چکی ہوں، دوبارہ بھی دیکھیں انشاءاللہ اس بات کو واضح کرتے ہیں۔ ضد کیا تھی؟ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بنیادی ضد تھی وہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اسحاق سے کیوں نہیں ہے، اولاد اسماعیل میں سے کیوں ہے۔ فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ پاک نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اور اختلاف کیا اس میں جو حق ہے اللہ کے حکم سے۔ حق سے کیا مراد؟ قبلہ ہے، یعنی لوگوں کا اختلاف قبلے میں تھا، کوئی مشرق کی طرف نماز پڑھتا تھا تو کوئی مغرب کی طرف، کوئی بیت المقدس کی طرف۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا ہمیں اشارہ کیا، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے۔ ان کا اختلاف روزوں میں بھی تھا، پھر ہمیں اللہ پاک نے رمضان شریف کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح عبادت کے دنوں میں بھی ان کا اختلاف تھا، نصارہ نے اتوار کا دن لے لیا، یہودیوں نے ہفتے کا دن لے لیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کی ہدایت فرمائی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں بھی ان کا اختلاف تھا، یہودی ان کو یہودی کہتے تھے، نصارہ ان کو عیسائی کہتے تھے، ہمیں اللہ پاک نے حق بات بتا دی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی انہیں اختلاف تھا، یہودی ان کو نعوذ باللہ حرامی بچہ بتاتے تھے معاذ اللہ، اور نصارہ نے ان کو معبود ٹھہرا لیا تھا معاذ اللہ۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق بات بتا دی، اس پر اللہ کا شکر ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ پاک جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی توفیق عطا کرتا ہے، یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اگلی آیت میں دیکھیے بیان کیا گیا ہے کہ ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو،
اس میں تمام انسانیت کو خطاب ہے کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ان تدخلوا الجنت، کہ تم اتنے آرام سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ، حالانکہ تمہارے اوپر ابھی وہ احوال نہیں آئے ان لوگوں کے مانند خلو جو تم سے گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں پہنچی سخت لڑائی تنگی بھی، والضراء اور تکلیف بھی، سختی بھی. وَزُلْزِلُوا، اللہ نے انہیں اتنا جھنجھوڑا، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی فرمانے لگے، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے، کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. الا، خبردار سن لو، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. تو آیت میں یہاں پر یہود اور نصارہ کے مطلب اختلافات سے اغراض کرنے کے لیے مومنین کو حکم دیا گیا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کو صبر سے، سختی اور تکلیف میں وہ کام لیں. اللہ کی طرف سے جو بھی سختی اور تکلیف آتی ہے نا، اس میں صبر سے کام لیں. یہ جو آیت تھی نا، ام حسبتم، کہتے یہ جنگ احزاب کے دن نازل ہوئی، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. جس وقت ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو سخت مصیبت تھی، محاصرہ اور شدت خوف، سردی اور طرح طرح کی تکالیف پہنچی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی قرآن میں ایک جگہ پر ہی فرمایا گیا ہے کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ تُبْلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس الفاظ نازل ہوئے. کچھ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ ام حسبتم، یہ آیت جنگ احد میں نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے. آپ کے ہمراہ بہت یعنی تنگی گزرنے لگی بہت سارے لوگوں پر، کیونکہ وہ لوگ بالکل ظاہر بات ہے خالی مدینہ گئے تھے، اپنے گھر بار اور مال وغیرہ سب مشرکین کے قبضے میں چھوڑ گئے تھے. اس کے علاوہ مدینے کے یہود عداوت ظاہر کرنے لگے. تو کہتے اس ٹائم اللہ پاک نے ان کو تسلی دینے کے لیے آیت نازل کی کہ ام حسبتم، اے مسلمانوں کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا، حالانکہ جو تم سے پہلے انبیاء اور مومنین گزرے ہیں، ان کی سی حالت ابھی تک تمہیں پیش نہیں آئی، تنگی کی بھی اور سختی کی بھی. تو تنگی اور سختی سے مراد فقر کی اور بیماری کی تکلیف بھی، طرح طرح کی مصیبتیں، سختیوں میں، یہاں تک کہ رسول علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ کہنے لگے کہ خدا کی مدد کب آئے گی. یعنی ان سے کہا گیا کہ آگاہ رہو گے، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے نا، یہ مصیبتوں سے ڈکی ہوئی ہے، اور دوزخ جو ہے یہ لذتوں سے گری ہوئی ہے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی ایک شخص تھے عمر بن جمحو، کہتے اس نے اللہ کے پیغمبر سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، جنت میں ہم کس طریقے سے جا سکتے ہیں. تو اس موقع پر کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ جنت تکالیف سے ڈکی ہوئی ہے اور دوزخ جو ہے وہ لذتوں سے گری ہوئی ہے. تو اس موقع پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے، ان کو اپنے راستے پر استقامت، اس چیز کی تلقین دینے کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں یہ آیت نازل کی. تو اس آیت سے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ حالات بے شک کیسے ہی کیوں نہ ہو، سخت ہو، تنگ دستیاں ہوں، فقر ہو، تکالیف ہو، مصیبتیں ہوں، بلائیں ہوں،
ہر حال میں انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اس لیے کہ دیکھیں یہی حالات جو ہے نا ہمیں جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اگر انسان کی زندگی میں پریشانیاں نہ ہوں، تکالیف نہ ہوں، سختیاں نہ ہوں، غم نہ ہو، تو انسان کبھی اللہ کو پا ہی نہیں سکتا، اللہ کی طرف کبھی ہمارا رجوع جا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جو انسان ہمیشہ سائشوں میں رہتا ہے، اس کو اللہ سے اس کو لو لگانا ہی بہت مشکل ہے۔ اس کو کیا پتا کہ مجھے مانگنا کس طریقے سے ہے، مجھے اللہ کو یاد کیوں کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے اس کے سامنے مجھے رونا کیوں ہے۔ تو حالات کو کبھی بھی انسان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، یہ حالات جو ہوتے ہیں یہ ہمیں اللہ سے ملانے کے لیے آتے ہیں، اور اسی طرح پھر اسی کے ساتھ ساتھ انسان کا اختتام ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ اگر سختی اور تکلیف میں تمہارا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے تو اللہ تجھ سے راضی ہے۔ بیماری میں، غم میں، تکالیف میں رجوع اگر اللہ کی ذات کی طرف انسان کی رہے، اللہ کی طرف بندہ متوجہ رہے، تو اللہ کی رضامندی کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس معاملہ ہو کہ شکوے شکایتیں ہوں، نعوذ باللہ، یا پھر ایسے اور کوئی حالات ہو، تو پھر اس صورت میں اللہ کی ناراضگی کا یہ علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اپنے آپ سے راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے راضی رہے، ہمیں بھی اپنے آپ سے راضی رکھنے کے رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگا کرے، اللہ پاک ہم سب کو عافیت میں رکھے، اس لیے کہ نہ ہم تکالیف کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ غموں کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ مشکل حالات کو، نہ بیماریوں کو۔ تو اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگے، ہم اللہ کے بہت کمزور بندے ہیں، اللہ پاک ہمیشہ ہمیں عافیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔